بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اچھا، قرآن پاک میں 3 طرح کے عہد کا ذکر ہوا ہے۔ سب سے پہلے عہد الست۔ عہد الست وہ عہد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان سے لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور سب نے کہا تھا کہ جی ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ عہد جو ہے عالم روا میں لیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا عہد جس کا قرآن پاک میں ذکر آتا ہے وہ اہل کتاب کے علماء سے لیا گیا۔ کیا عہد تھا؟ کہ ان سے کہا گیا کہ تم جو ہے ضرور اس بات کو بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں کہ جو تمہاری کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اب تیسرا عہد جس کا ذکر اس آیت میں کیا جا رہا ہے وہ انبیاء سے کیا گیا تھا۔ اب یہ عہد کہاں کیا گیا تھا اس کے بارے میں 2 رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ عہد جو ہے وہ عالم روا میں کیا گیا تھا، سب نبیوں کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ان سے عہد لیا۔ اور دوسری رائے یہ پائی جاتی ہے کہ یہ دنیا میں بذریعہ وحی لیا گیا، کہ جو پیغمبر آتے گئے ان سے الگ الگ اللہ نے بذریعہ وحی یہ عہد لیا تھا۔ اب یہ عہد کس کے بارے میں ہے اس کے بھی 2 معنی ملتے ہیں۔ اب ایک رائے یہ کہی جاتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر نبی سے عہد لیا گیا تھا کہ تم نے اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے، اور سب نے اس کا اقرار کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو ہم ان کا اقرار بھی کریں گے اور ان کی مدد بھی فرمائیں گے۔ اب دوسرا معنی یہ ہے کہ ہر رسول جو ہے اس سے تمام دوسرے رسولوں کو ماننے کا عہد لیا گیا۔ اسی طرح جس طرح مطلب کہ ہر دور میں جو آتے ہیں ان کو کہا جائے گا کہ تمہارے بعد جو نبی آ رہے ہیں تم اس کی مدد بھی کرو گے اور اس کا اقرار بھی کرو گے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح ہر امت آنے والی نبی کو مانے گی اور اس کی اطاعت بھی کرے گی، اس کی مدد کرے گی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے عہد لیا اور نبیوں نے جو ہے وہ اپنی امت سے یہ عہد لیا کہ تم نے جو ہے ہر آنے والے نبی کو ماننا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ تشریف لائے تو بنی اسرائیل پر یہ لازم تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے اور ان کی بھی مدد کرتے۔ اب ہر پیغمبر نے دوسرے پیغمبر پر ایمان لانے اور اس کی مدد کرنے کی تعلیم دی ہے اپنی قوم کو، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا اور نبیوں نے جو ہے وہ اپنی قوموں سے عہد لیا۔ اب اس عہد و پیمان کی روشنی میں سب یہود و نصارہ جو ہے وہ اس بات کے پابند ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سب پیغمبروں سے کہا کہ تم جو ہے وہ ایک دوسرے کے بھی گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں، ٹھیک ہے۔ اس عہد کی جو ڈیٹیل ہے وہ یہ ہے۔ لیکن کیا ہوا اس کے برعکس؟ عہد انہوں نے لے لیا، مطلب یہود و نصارہ اس عہد کے پابند ہو گئے لیکن انہوں نے اس عہد کی پابندی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ڈیٹیل ہم اگلی آیات میں پڑھتے ہیں۔ نیکسٹ آیت آتی ہے آیت ہمارے پاس 82۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور جو لوگ اس کے بعد پھر جائیں تو وہی بد کردار فاسق ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ جو اس عہد کی پابندی سے منہ موڑ جائے تو وہی فاسق ہے۔ اچھا، فاسق کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ حد سے نکلنے والا۔ اب دیکھیں، عہد یہ سب نے لے لیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے لیا اور ہر نبی نے جو اپنی امت سے لیا، لیکن جو اس عہد سے منہ موڑ جاتا ہے تو وہ فاسق ہے، یعنی کہ وہ حد سے نکلنے والا ہے۔ اس کی وجہ جاتی ہے آیت نمبر 83۔
أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون۔ پھر کیا یہ کافر اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں، حالانکہ سب اہل آسمان و زمین خوشی یا ناخوشی سے اللہ کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ عہد توڑنے والے ہیں یا اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہیں، تو وہ کس طرح سے کسی اور دین میں سکون تلاش کر سکتے ہیں، کسی کے راہ نجات تلاش کر سکتے ہیں، جب زمین و آسمان کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے آگے سرنگوں ہے۔ ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا، ہر چیز اس کے تابع ہے، اس کے فرمان کے مطابق کام ہو رہا ہے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، رات اور دن کا آنا جانا، ہر چیز جو ہے وہ اس کے مطابق ہو رہی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہی کائنات میں، سب نے اسی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ دیتی ہے آیت نمبر 84۔ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ کہہ دو ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے، اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملی سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اب مسلمان جو ہے ان کو تو کیا کہنا چاہیے؟ اب جو عہد توڑتے ہیں انہوں نے تو توڑ دیا، اور مسلمان جو ہیں جو اللہ کے اس عہد پر ایمان لانے والے ہیں ان کو تو یہ کہنا چاہیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اس پر بھی ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف اترا، جو ابراہیم علیہ السلام، جو اسماعیل علیہ السلام، جو یعقوب علیہ السلام اور اس کی اولاد پر نازل کیا گیا، جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کو ان کی طرف رب کی طرف سے دیا گیا، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ جن کا ذکر کیا گیا ہے تو موسٹلی جو ہے جو نبی آئے وہ انہی کی نسلوں میں سے آئے، اس لیے کچھ ان نبیوں کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہر نبی پر ایمان لانا بغیر کسی فرق کے اور بغیر کسی تفریق کے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور ہم جو ہیں اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ مسلمان جو ہے اس کو یہ چیز کہنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے آیت نمبر 85۔ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اب جو انسان جو ہے اللہ کی بتائی ہوئی زندگی کو اپنا کر پھر اس کو چھوڑ دے گا، اسلام کے علاوہ کسی اور راستے پر چلے گا، تو اس کی آخرت جو ہے وہ خسارے ہی خسارے میں۔ بے شک دیکھیں جو دین اسلام ہے اس میں پابندیاں ہیں۔ اب جس طرح سود ہے وہ بظاہر بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ کو پیسہ مل رہا ہے، لیکن اس میں نقصان ہے، آپ کا آخرت کا نقصان ہو رہا ہے۔ یا جس طرح غلط کام ہوتا ہے، جو حرام کام ہوتا ہے اس میں ہمیشہ آپ کو لذت ملتی ہے اور وہ آپ کو ہمیشہ آسان لگتا ہے۔ دین اسلام میں پابندیاں تو ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو آخرت میں کتنا فائدہ آپ کا۔ اب جو دنیا کی آسانیاں دیکھے گا، دنیا کی آسائشیں دیکھے گا، تو اس کو دین اسلام مشکل لگے گا اور وہ اپنی آخرت کو جو ہے وہ خسارے میں ڈال دے گا، اور اصل نقصان جو ہے وہ تو آخرت کا ہی ہے۔ جو وہاں پر ہار گیا ہے، جو وہاں پر ناکام ہو گیا ہے، اس نے زندگی میں کتنی ہی عیش و عشرت گزاری ہو، کتنے ہی سکون کی زندگی گزاری ہو، کتنے ہی اس کو آسائشیں ملی ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آخرت کی زندگی جو ہے وہی ہماری اخروی زندگی ہے۔ آخرت میں جب انسان کے فیصلہ ہو جائے گا اس کے عمل کے مطابق جنت اور جہنم کا، تو اس کے بعد موت کو جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے گا ایک مینڈے کی شکل میں، اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔
دنیاوی زندگی کتنی ہے ہماری؟ 50 سال، 60 سال، زیادہ سے زیادہ 70، 80، 90. آج کل ایوریج لائف ہماری کتنی رہ گئی ہے؟ 50-60 سال. تو ہم اگر اپنی اس زندگی کو اللہ کے مطابق گزار دیں گے تو آخرت جو ہے وہ ہماری جو ابدی زندگی ہے جس میں کبھی موت ہی نہیں آنی، تو وہ ہماری سنور جائے گی. لیکن جو اپنی آخرت کی زندگی کو خراب کرتا ہے دنیاوی زندگی کے پیچھے، وہ اپنی زندگی کو مطلب وہ گھاٹے کا سودا کرتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی آخرت برباد کر لی ہے. جسے سورہ زمر میں بھی آتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اصل خاسرین کون ہے؟ جو انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا. یہی کھلا خسارہ ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو بھی ڈالا اور اپنے گھر والوں کو بھی برائیوں سے نہ روکنا، اپنی اولاد کی دین کے مطابق تربیت نہ کرنا، اپنی اولاد کو نماز کے لیے، ہم اپنے بچوں کو اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں لیکن نماز کے لیے نہیں اٹھا رہے. تو یہ ہم اپنے آپ کو بھی خسارے میں ڈال رہے ہیں اور اپنی اولادوں کو بھی خسارے میں ڈال رہے ہیں. اس چیز کا نقصان ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ہوگا. تو بے شک جو دین ہے وہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو کوشش کیا کرنی ہے کہ اپنے دنیاوی زندگی کے لیے اپنی آخرت کی زندگی کو خراب نہ کیا جائے. حرام حلال میں فرق کرنا سیکھیں، اور اللہ کے کچھ پابندیاں اگر اس دنیا میں ہے تو وہ ہماری آخرت کے لیے بہت بہتر ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس آیت نمبر 86. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. خدا ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور پہلے اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ پیغمبر برحق ہے اور ان کے پاس دلائل بھی آ گئے، اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا. اچھا، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے یہود و نصارہ کے حق میں نازل ہوئی، کہ یہود جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منتظر بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار بھی کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں پڑھتے رہتے تھے نا کہ ایک نبی آئیں گے، اور ان کے معجزات پڑھتے تھے، ان کے سارے مطلب ان کے صفات پڑھتے تھے، ان کے فضائل پڑھتے تھے، تو ان کو انتظار بہت تھا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو کیا ہوا؟ وہ حسد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے لگے اور وہ کافر ہو گئے. حالانکہ وہ دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے تھے، اکیلے میں جب بیٹھتے تھے تب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو مانتے تھے، اور وہ آپس میں کہتے تھے کہ یہ وہی نبی ہے جس کی نشانیاں ہماری کتابوں میں بھی بیان کی گئی ہیں. اب جو لوگ حق کو جان کر بھی صرف حسد، ضد اور اناد کی وجہ سے ان کو ماننے سے انکار کر دے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی قوم کو میں کیسے ہدایت کی توفیق دوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں تو ایسے ظالم لوگوں کو میں ہدایت نہیں دیتا. ایک تو ہوتا ہے کہ کسی کو حق کا پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو حق کو جانتے ہوئے صرف اپنے ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے حق کو نہیں مانتا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پہ مور لگا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس کے بعد دیتی ہے آیت نمبر 87. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر خدا کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے بدلہ یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے. کس کی لعنت ہے؟ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور سب لوگوں کی لعنت ہے. دیکھیں یہ کتنی سخت سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ لعنت کر رہے ہیں، فرشتے لعنت کر رہے ہیں، اس سے بڑی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اور جس طرح کہ سورہ نساء میں بھی آیا ہے کہ جس پر اللہ لعنت کرے تو پھر کوئی اس کی مدد کرنے والا ہرگز نہ ہوگا. تو جو حق جان کر بھی حق کو چھپائے تو ایسے لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور تمام بنی نوع انسان اس پر لعنت کرتے ہیں. اس کے بعد آتی ہے آیت نمبر 88. خالدین فیہا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. اب ایسے لوگ جو ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے، اور نہ ہی ان سے کبھی عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کسی طرح کی مہلت دی جائے گی.
ٹھیک ہے. اور آگ کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے کہ جہنمیوں کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے. مطلب آپ دیکھیں ذرا سی ہیٹ، ہم چولہے پہ کوکنگ کرتے ہوئے ہمیں تھوڑی سی ہیٹ آ جاتی ہے تو ہمیں کتنی پین ہوتی ہے. تو جو انسان آگ کے جوتے، سب سے ہلکا عذاب ہے کہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اس کو. تو آپ سوچیں کہ جن کا عذاب میں مہلت ہی نہیں دی جائے گی اور جن کے لیے عذاب دردناک عذاب ہے تو ان کا کیا حال ہوگا. اللہم اجرنی من النار. آج کے لیسن کا ہم اینڈ یہیں پہ کرتے ہیں. نیکسٹ لیسن کا آغاز انشاءاللہ ہم اگلے آیت سے کریں گے. جزاک اللہ خیر کثیرا.